بھارتی قوم پرست اور مودی سرکار پاکستانی شہراء کی مزاحمتی شاعری سے خوفزدہ کیوں ہے؟ فوق پاکستان پر خوش آمدید ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بھارتی سیاست میں پاکستانی شاعروں کی دھواں دار انٹری پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح فیض، جالب اور اقبال کی شاعری نے بھارتی قوم پرستوں اور مودی حکومت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جو کام طاقت سے نہیں کیا جا سکا وہ پاکستانی شاعروں کی شاعری نے کر دکھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر مزید بات کریں، اگر آپ نے ابھی تک فوق پاکستان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت بھر میں متنازع شہریت قانون کے خلاف بھرپور احتجاجی مہم جاری ہے اور اس احتجاجی مہم کے نتیجے میں فیسسٹ مودی کی حکومت مشکل کا شکار ہے۔ مودی سرکار کی اس مشکل کو پاکستانی شاعروں نے مزید بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے نامور شہراء کی مزاحمتی شاعری کی گونج بھارت میں جاری مظاہروں میں اس قدر تواتر سے اٹھ رہی ہے کہ اب بھارتی قوم پرستوں اور RSS کے شدت پسندوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ بھارت سے سامنے آنے والی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں جاری پرتشدد مظاہروں میں فیض احمد فیض، حبیب جالب اور علامہ اقبال کی شاعری نوجوانوں میں شدت سے مقبول ہو رہی ہے۔ پاکستانی شہراء کی یہ مقبولیت بھارت کے قوم پرستوں کو کھٹکنے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کے شہر کانپور میں واقع یونیورسٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے کیمپس سے وابستہ ایک پروفیسر واشی منت شرما نے کچھ طلبہ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے کہ وہ پاکستانی شہراء کی شاعری گاتے ہوئے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ RSS کی سوچ پر عمل کرنے والے قوم پرست پروفیسر نے طلبہ کے خلاف اپنی شکایت میں خاص طور پر فیض احمد فیض کے اشعار پر سخت اعتراض کیا ہے، جن میں فیض نے لکھا ہے کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرام مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے۔ ناظرین، بھارت میں پاکستانی شہراء کی شاعری اس قدر مقبول ہو چکی ہے کہ گزشتہ دنوں نئی دلی کے شاہین باغ میں جاری ہزاروں خواتین کے دھرنے میں جواہر لال یونیورسٹی کے طالب علم ششی بھوشن سمدھ کو اس وقت تک اسٹیج سے نہیں اترنے دیا گیا جب تک انہوں نے حبیب جالب کی نظم دستور گا کر نہیں سنائی۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستانی شہراء کی شاعری نے بھارتی عوام کے دل جیت لیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فیسسٹ مودی اور RSS کے حامیوں کو اس شاعری میں نفرت نظر آ رہی ہے۔ قوم پرست پروفیسر شرما نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ان اشعار میں تمام بتوں کو ہٹانے کی بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آخر میں صرف اللہ کا نام باقی رہے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی حکمرانوں اور قوم پرستوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اگر پاکستانی شاعروں کی شاعری اس طرح مظاہروں میں پڑھی جاتی رہی تو بھارت میں بھی اسلام غالب آ جائے گا اور مسلمان ایک بھی گولی چلائے بغیر ہی ہندوؤں کو فتح کر لیں گے۔ پاکستانی شہراء کی شاعری نے بھارتی صفوں میں جو کھلبلی مچا رکھی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں جاری کوئی بھی مظاہرہ فیض، جالب اور اقبال کی شاعری پڑھے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ بھارتی مظاہروں میں جالب کے یہ مشہور الفاظ بھی مسلسل سنے جا رہے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے سابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں کہے تھے۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ناظرین، یہاں بات نفرت کی نہیں، یہاں بات شکست کی ہے، کیونکہ مودی اور اس کے حمایتی جانتے ہیں کہ بھارت میں پاکستانی شہراء کی یہ مقبولیت ایسا ہتھیار ہے جو بغیر کوئی گولی چلائے بھارت کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے۔ فوق پاکستان کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔